حزن نسمة هوى جايب تلي يا حسين لبيك يا حسين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہم السلام۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل ون کا خاص پروگرام امام حسین علیہ السلام قرآن مجید کی روشنی میں۔ سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر جنہوں نے اتنی عظیم قربانی پیش کی۔ ناظرین، اگر آپ غور کریں تو کربلا کی پہلی اور آخری ایسی جنگ ہے جس میں ایک الگ فیصلہ نکل کر آتا ہے۔ جو اپنے آپ کو جیتا ہوا سمجھ رہا تھا لیکن وہ ہارا ہوا ہے، اور جو شہید ہوا، جو قربانی پیش کی، وہ آج جیتا ہوا ہے، کیونکہ ان کی قربانی کو لوگ یاد کر رہے ہیں۔ انقلاب جو ہوتا ہے اصولاً دو طرح سے ہوتا ہے کہ انقلاب کا مقصد کیا ہے، پیغام انقلاب کیا ہے، اور دوسرا کہ پیغام کیا ہے انقلاب کے اندر۔ کیونکہ انقلاب جب آ رہا ہے تو کوئی پیغام ہوگا، اور جب پیغام ہوگا تو وہ کیا پیغام ہر ایک کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ یوں تو بہت سارے انقلاب دنیا میں آئے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن انقلاب کربلا جو زندہ ہے، اس کی بنیاد حسین نے رکھی، اس کی بنیاد انسانیت کی رکھی گئی، اس لیے آج امام حسین علیہ السلام کو لوگ یاد کرتے ہیں، اور یہ فیصلہ امام حسین علیہ السلام کا صرف اور صرف قرآن مجید کی روشنی میں لیا جا رہا ہے۔ آئیے ناظرین، ہم بڑھتے ہیں، پروگرام کو آگے لے چلتے ہیں، اور اس پروگرام میں بات کرنے کے لیے ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب۔ ان سے چند سوالات آج کے پروگرام میں ایک بار پھر سے کروں گا۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک ایک فیصلہ، ایک ایک آیتیں امام حسین علیہ السلام کے فیصلے کے بارے میں جو پیش کی ہے، وہ بخوبی جو ہے ایک پروف کے طور پر سامنے اٹھ کر آتی ہے۔ لیکن اب جب بات آگے آ گئی ہے کہ جنگ شروع ہو چکی ہے، امام حسین علیہ السلام جنگ کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب جنگ ہو رہی ہے تو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار بھی شہید ہو رہے ہیں۔ شہید ہونا ایک بہت بڑا غم ہے، تیروں کو سینوں پر لینا اور زخمی ہونا، مطلب ہر طرح کے ظلم کربلا کے میدان میں ہو رہے ہیں۔ تو شہادت کے وقت اصحاب و انصار امام حسین علیہ السلام کے شہید ہو رہے ہیں، کیا اس وقت بھی امام حسین علیہ السلام نے قرآن مجید کی روشنی میں کچھ بیان فرمایا ہے عظیم شہادت جو ان کے اصحاب و انصار جو ہے پا رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ قرآن مجید کی روشنی میں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کربلا کے آئینے میں یہاں تک ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھی قرآن مجید کی روشنی میں کہ امام حسین علیہ السلام کا انداز جنگ قرآن مجید کی روشنی میں ہے۔ جی، یعنی امام حسین صلی السلام کوئی قدم نہیں اٹھاتے مگر قرآن مجید کی روشنی میں ہے، اور یہ بات واضح طور پر پھر بتا دینا چاہتے ہیں کہ کم سے کم قرآن مجید کے آئینے میں یا قرآن مجید کی روشنی میں ان لوگوں کو تو اقدام اور اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن ان کی کتاب ہے، جی، یا جو قرآن مجید کو اللہ کی کتاب اور آخری کتاب تسلیم کرتے ہیں۔ یہ اہل بیت علیہم السلام کی خصوصیت ہے کہ ان کا ہر عمل قرآن مجید کی روشنی میں ہے۔ اب ہم قرآن مجید کی روشنی میں جب یہاں تک پہنچ گئے کہ جنگ شروع ہو گئی، اور انداز جنگ بھی قرآن مجید کی روشنی میں بیان کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ انسان کے سامنے تیر و تبر ہیں، تلواریں ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، نیزے لگ رہے ہیں، ہاتھ تن سے جدا ہو رہے ہیں، مظلومانہ امام حسین صلی السلام کے اصحاب و انصار کو قتل کر دیا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کا دل اور اس کو جو صدمہ اور رنج پہنچتا ہے وہ اپنے آپ میں مثلاً نہ لفظوں سے بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ آنکھوں سے اس کو دکھائی دے سکتے، نہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بے شک اس حالت میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصحاب و انصار یعنی اپنے گود کے پالوں، اپنے بیٹوں، اپنے لالوں کی قربانی کو امام حسین علیہ السلام جب قربان ہوتے تھے تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اس کا مقابلہ کرتے تھے اور کیا فرماتے تھے۔
روایت میں آیا ہے صحیفہ کربلا صحیفہ کربلا کے پیج نمبر 253 پر کہ امام حسین علیہ السلام جب اصحاب و انصار کے لاشیں لاتے تھے اس وقت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے تھے جس میں جانے والوں کو بشارت ہوتی تھی اور رہ جانے والے تیار ہوتے تھے کہ ہمیں اللہ سے کیے ہوئے عہد پر زندگی گزارنی ہے اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر ہمیں اپنی زندگی کو قربان کر دینا ہے۔ ہر شہادت پر ہر شہادت پہ یہ ایک ایسی متن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ چونکہ قرآن مجید کی تلاوت کی اس آیہ کریمہ کی تلاوت جو مخصوص ہے ان لوگوں کے تذکرے سے جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ وہ حق کے سامنے سر تسلیم ہو جائیں گے اور باطل کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، چاہے اس راہ میں انہیں اپنی جان ہی قربان کیوں نہ کرنی پڑے۔ تو ایسے لوگوں کا تذکرہ تاریخ میں بھرا ہوا ہے، لہذا جب ان میں سے کچھ لوگ وعدہ کرتے ہیں تو ان کے تذکرے کو قرآن مجید ان الفاظ میں پیش کرتا ہے۔ سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 23 قرآن مجید کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من المومنین رجال، مومنین میں سے کچھ وہ مرد ہیں مومنین میں سے کچھ وہ مرد ہیں صدقوا ما عہد اللہ علیہ، یعنی انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ اللہ سے انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ سے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا حق کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے اور باطل کو کبھی بھی کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے، یہاں تک کہ فسادیوں سے اور فتنہ خوروں سے لڑتے لڑتے اگر ان کی جان بھی چلی جائے گی تو وہ اس پر جو ہے مثلاً شہادت، اس کو سعادت سمجھیں گے۔ لہذا مومنین میں سے کچھ لوگوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ وہ باطل کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ پھر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے پھر یہ قرآن مجید کہتا ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر ہے یہ آیت، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو کچھ مومنین نے سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو جا چکے ہیں، یعنی یہ اشارہ ہے، گویا آیت میں یہ اشارہ ہے کہ کچھ تو وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر ثابت قدم رہ کر دنیا سے جا چکے ہیں، یعنی گویا جن کی میت، جن کی لاش اٹھا کے لا رہے ہیں، یہ اشارہ ہے کہ یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر ثابت قدم رہے اور اللہ کی بارگاہ میں جا چکے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، یعنی کچھ وہ ہیں جو جا چکے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو اس کے انتظار میں ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور ان کی بات بدلتی نہیں، ان کا قول بدلتا نہیں۔ تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم گویا بشارت دے رہے ہیں رہ جانے والوں کو اور گویا ان کی زندگی کے کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں جو حق کی راہ سے گزر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں، ان کی جو ہے کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں، اور جو باقی بچے ہوئے ہیں ان کو بشارت دے رہے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا جو اس کو سچ کر دکھایا۔ تو مولانا صاحب ہر شہید کے بعد امام حسین علیہ السلام اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، اور جس طرح سے ناظرین شہادت کربلا کے میدان میں اصحاب و انصار نے پیش کی ہے، یقیناً آج اسی لیے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے عظیم قربانی پیش کی ہے۔ اب ناظرین جاننا یہ ہے کہ جب سب شہید ہو جاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار جتنے بھی ہیں سب شہید ہو جاتے ہیں، تمام لوگ جو ہے کربلا کے جنگ میں جو جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ انہوں نے شہادت کا جام پی لیا ہے۔ جیسا کہ مولانا صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ جنگ کی جو شروعات ہوتی ہے، جو انداز ہوتا ہے وہ قرآن مجید کی روشنی میں ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا امام حسین علیہ السلام کی جنگ بھی قرآن مجید کی روشنی میں ختم ہو رہی ہے؟ چشم، امام حسین علیہ السلام کا ہر قدم قرآن مجید کی روشنی میں ہے۔ انہوں نے اپنے یاور و انصار کی میتوں کو اٹھایا تو کیا کہا، قرآن مجید کی روشنی میں کیسے ایک دوسرے کو دلاسا دیا اور کیسے خوشخبری اور بشارت دی اور رہ جانے والوں کو مثلاً اس پر ترغیب دلائی۔ اب جب آپ کے تمام یاور و انصار ختم ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اب تنہا رہ جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ روز عاشور یعنی محرم کا 10واں دن تقریباً عصر عاشور، امام حسین علیہ السلام جب سارے شہید ہو جاتے ہیں، آپ کے یاور و انصار
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے باوجود بھی لوگوں کو ایک خطبہ دیتے ہیں اور اس خطبے میں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذرا غور کرو، یہاں بھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہی گئی ہے کہ پیغمبر وہ پیغمبر ہے، ہمارا پیغمبر وہ پیغمبر ہے جس پر لوگوں کی بدبختی شاق گزرتی ہے۔ یعنی پیغمبر لوگوں کو بدبختی میں دیکھنا نہیں چاہتے کہ لوگ جو ہے مثلاً ذلت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو اس آیت میں بھی استدلال یہی ہے کہ گویا امام حسین علیہ السلام بھی اپنے نانا کی پیروی کرتے ہوئے مرتبہ ان لوگوں سے خطاب کرتے ہیں جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے دشمن ہیں اور آپ کے پورے خاندان اور یاور و انصار کو قتل کر چکے ہیں، جنگ کے میدان میں جنگ کے میدان میں ہے۔ اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام اپنے دشمن سے جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ایک اس طریقے سے ہے جیسے کوئی دوست کو پکار رہا ہو، گویا امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں کوئی دشمن ہی نہیں ہے اور امام حسین یعنی بدبختی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے چند الفاظ دیکھیے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے انہیں راہ راست کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ کب جب سب شہید ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ امام حسین فرماتے ہیں، لوگو میرا حسب یاد کرو، میرا نسب یاد کرو، سوچو کہ میں کون ہوں، ذرا ہوش میں آؤ۔ یہ لفظ دیکھیے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے لیے کیا چاہ رہے ہیں جنہوں نے آپ کی اولاد کو قتل کر دیے۔ ذرا ہوش میں آؤ، اپنے نفس پر ملامت کرو اور غور کرو کہ مجھے قتل کرنا، میری حرمت کو پامال کرنا تمہارے لیے روا نہیں ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا، رسول کے وصی کا فرزند اور حضرت کے ابن ام کا پیرو نہیں ہوں، پسر نہیں ہوں، بیٹا نہیں ہوں؟ دیکھیے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں پورا اپنا تعارف کرایا۔ گویا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو بھی جہنم سے نکالنا چاہتے ہیں، بدبختی سے نکالنا چاہتے ہیں، اور یہ بالکل اسی آیہ کریمہ کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام کو خطاب کیا کہ ہمارا پیغمبر وہ ہے جو اپنے دشمنوں کو بھی بدبختی میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ان سے پھر خطاب کر کے کہا کہ دیکھو میں تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا، میں اس کا نور چشم نہیں ہوں جو سب سے پہلے ایمان لایا۔ اب سوال کر کے پوچھ رہے ہیں کیا میں اس کا نور چشم نہیں ہوں جو سب سے پہلے ایمان لایا، رسول اللہ کی باتوں کی تصدیق کی جو خداوند عالم کی طرف سے آئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کیا میں سید الشہداء حضرت حمزہ میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا جعفر طیار جنہیں خدا نے 2 پر عطا کیے ہیں ان کے ذریعے بہشت میں پرواز کرتے ہیں، کیا یہ سب میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا علی مرتضیٰ جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے؟ گویا ایک مرتبہ پھر امام حسین علیہ السلام یہاں پہ اپنی پہچان کروا رہے امام حسین، یہاں پہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہچان کرواتے ہوئے پھر اب یہاں پر قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں جس میں امام حسین علیہ السلام ان کو متوجہ کراتے ہیں کہ دیکھو یہ عہدے جو تمہیں مل رہے ہیں، دولت جو مل رہی ہے، یا تم نے اپنے ضمیر کو بیچ دیا ہے، یا یہ مہلت جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اسے یہ نہ سمجھو کہ تمہاری کوئی خوش قسمتی ہے، بلکہ امام حسین اب اس موقع پر ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے منکر انکار اختیار کیا وہ یہ گمان نہ کریں کہ جو مہلت انہیں دے رکھی ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ ہم نے ان کو گناہگاروں کو مہلت اس لیے دی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ گناہ کر کے اپنے آپ کو اس جہنم کا مستحق قرار دیں جو پروردگار عالم کے قہر و جلال کی بھڑکائی ہوئی ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے قرآن مجید کی روشنی میں یہ ساری باتیں پیش کر دی، اور جب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر انہوں نے مثلا عمل نہیں کیا بلکہ پتھر مارے، اس وقت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالفقار نکالی اور حملہ شروع کر دیا۔ یہ یاد رہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ قرآن مجید کی روشنی میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم جنگ کر رہے تھے کہ ہر لکھنے والی کتاب، جو بڑی بڑی کتابوں نے جن کو کربلا کی جنگ تحریر کی ہے، وہ چاروں طرف سے الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، حسین بس کرو بس۔ کیا امام حسین علیہ السلام اب اپنی تلوار کو روک لیں؟ یاد رکھیے امام حسین نے اپنی مرضی سے تلوار نکالی نہیں، لہذا امام حسین علیہ السلام اپنی مرضی سے تلوار روکیں گے نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے قرآن مجید کی طرف دیکھا، قرآن نے آواز دی، یا
अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, ए नफ्स मुतमईन अपने परवरदिगार की तरफ पलटा, तेरा रब तुझसे राज़ी है, तू अपने रब से राज़ी हो जा। यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पेश आती है और कुरान मजीद की वो आयत आपने बताई जहाँ पर अल्लाह कह रहा है कि तेरा रब तुझसे राज़ी है और अब तू राज़ी हो जा। कुरान मजीद की इस आया करीमा की रोशनी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तलवार को नियाम में रखा और ऐलान कर दिया, हुसैन का ये कदम भी कुरान मजीद की रोशनी में है। बेशक खुदा लानत करे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों पर, और सलाम भेजते हैं हम सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब व अंसार पर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, कि उन्होंने इतनी अजीम कुर्बानी हम सब के दरमियान पेश की कि हम लोग आज उन्हें याद कर रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब, जिस तरह से आपने बताया कि कुरान मजीद की आयत बताई कि अब जो है ए हुसैन राज़ी हो जा अपने रब से, अब तुझसे राज़ी है तेरा रब। इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत तक हर कदम कुरान मजीद की रोशनी में उठाया है। हर जगह पर आपने एक आयत का हवाला दिया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस तरह से जब भी कोई फ़ैसला लेते थे कुरान करीम की तरफ देखते थे और आयत कोट करते थे और बताते थे लोगों को। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जब इतनी बड़ी शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पेश कर दी है, तो क्या कुरान मजीद में इतनी बड़ी शहादत और इतना जुल्म व सितम सहने वालों के ऊपर के बारे में कोई आयत या कोई अज्र या कोई फजीलत बताई गई है? चश्म इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी कुरान मजीद के आईने में पेश की गई है, और इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रज़ा की खातिर अपनी तलवार को चलाया और रज़ाए खुदा की खातिर अपनी तलवार को रोक लिया, नियाम में रखा। इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन की भूख व प्यास में कत्ल कर दिए गए। कोई इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कदम करबला के मैदान में जाना, कत्ल हो जाना हक़ की राहों में फ़ी सबीलिल्लाह कहलाता है कि ये अल्लाह के लिए। और इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कदम पर ये बात कही, मैं तेरे हुक्म के सामने तस्लीम हूँ और तेरी रज़ा चाहता हूँ, तेरी खुशनुदी चाहता हूँ। यहाँ तक कि जब पिसरे साद के हुक्म से शिम्र इब्न ज़िलज़ौशन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर जुदा कर रहा था, उस वक्त भी हम देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लबों पर दुआए अरफ़ा का वो फ़िक्रा था जो पहले आप दुआए अरफ़ा में फरमा चुके थे। ये फ़िक्रा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार दोहराते थे, परवरदिगारा जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया, और जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया। उस वक्त की ये बात है जब आपकी गर्दन ज़ेर खंजर थी, आपका गला कट रहा था। तो इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो इतनी बड़ी कुर्बानी इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की। अब इन राह खुदा में शहीद होने वाले, फ़ी सबीलिल्लाह कत्ल हो जाने वाले का अज्र क्या है, कुरान मजीद ने उसको ख़ुद बयान किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए हैं उन्हें मुर्दा तसव्वुर भी ना करना, बल्कि वो राह खुदा में शहीद होने वाले ज़िंदा हैं और अपने परवरदिगार की तरफ से रिज़्क़ पाते हैं। यानी गोया अल्लाह ने उन्हें ऐसी ज़िंदगी दे दी कि अब इसके बाद कभी मौत ही नहीं है। जी मौलाना साहब, आपने सही फरमाया और कुरान मजीद की आयत भी बताई कि उन लोगों को मुर्दा ना कहो, हरगिज़ मुर्दा ना कहो जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं और वो ज़िंदा हैं। यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम जो है आज ज़िंदा है, उनका पैगाम ज़िंदा है। आप देख सकते हैं पूरी दुनिया के गली गली, शहर शहर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिया जा रहा है, उनके पैगाम को बयान किया जा रहा है, उनके मकसद को दुनिया वालों तक पहुंचाया जा रहा है। और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं और उनकी कुर्बानी को याद करते हैं, हर साल याद करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कतराए खून अल्लाह ताला की राह में गिरता है वो खून अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून जो है वो अल्लाह ताला की राह में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहाया है, दिया है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद कर रही है।
مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں مسلسل جڑے رہے اور بہترین طریقے سے آپ نے ان آیتوں کا حوالہ دیا اور امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو ہمارے ناظرین تک پہنچایا کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک قدم جو ہے کیسے اٹھایا اور کب اٹھایا اور کس کے ذیل میں اٹھایا، یہ سب بتانے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب، جزاکم اللہ۔ جی ہاں ناظرین، امام حسین علیہ السلام کا ہر فیصلہ، ہر قدم قرآن مجید کی روشنی میں لیا گیا۔ چینل ون کے پروگرام امام حسین علیہ السلام اور قرآن کا یہی مقصد تھا کہ آپ کو بتائے کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام ہر فیصلہ لینے سے پہلے قرآن مجید کی طرف دیکھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ قطرہ خون بہت پسند آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں گرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور ان کا خون اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور ان کی راہ میں دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا امام حسین علیہ السلام کو یاد کر رہی ہے۔ ہم شکر گزار ہیں مولانا علی جناب غلام عباس صاحب کا، انہوں نے بہترین طریقے سے ہر آیت پر، ہر فیصلے پر ایک آیت پیش کی کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام آیت کی طرف دیکھتے تھے، قرآن مجید کی طرف دیکھتے تھے اور لوگوں کو جگہ جگہ کئی جگہ پر بتاتے تھے کہ کیا آیت ہے اور فیصلہ کیسے لیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے چینل ون، بہت بہت شکریہ۔ لبیک یا حسین شد نوای ما همه جهان کربلای ما لبیک یا حسین شد نوای ما همه جهان کربلای ما لبیک یا حسین